اگر ہم اپنی بخشش اور برات کے لیے فکر مند ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے دین کے اندر یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں یہ فکر عطا فرما دے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے، احادیث طیبہ کا خلاصہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات یعنی شب برات کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ نہ کر لیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس بندے کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس بخشش اور مغفرت والی رات کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور ارشاد فرمایا جو سود خور ہوتا ہے، سود کھاتا ہے یا سود دیتا ہے یا اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جو شخص شراب کا عادی بن جاتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ارشاد فرمایا بدکاری پر اصرار کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داریاں توڑنے والا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چغل خور اور جو شخص کسی مسلمان سے ذاتی وجوہات کی بنا پر دشمنی رکھے اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ارشاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یعنی اپنی شلوار یا اپنی پینٹ کو ٹہنوں کے نیچے رکھتا ہے اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آگے آخر میں ارشاد فرمایا کاہن یعنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر جو ہے وہ حال بتانا یا ستاروں کی چال چلن دیکھ کر لوگوں کو تقدیریں بتانا یا جنات سے مستقبل کی باتیں نکال کر لوگوں کو بتانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمام لوگ وہ ہیں جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے تب تک ان لوگوں کی اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ ہمیں اس رات کے اندر بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آج میرے بھائی اس بات کا عہد کریں، جو بھی والدین کا نافرمان ہے خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جا کے اپنے والدین کے قدم پکڑ لے کہ اماں جی ابا جی مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہے یا نہیں وہ اپنے والد کی طرف دیکھ لے، اگر اس کا باپ اس کے ساتھ راضی ہے تو وہ سمجھ لے اس کا رب بھی اس کے ساتھ راضی ہے، اس کا رب بھی اس کے ساتھ راضی ہے۔ تو آج ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق دین کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دین والوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اور جو بھی دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی دھوکے کے اندر ہے۔ تو آج اپنا تعلق دین والوں کے ساتھ دین کے ساتھ مضبوط کر لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔